ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جو آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تو انہیں منصب نبوت اور انہیں علم کامل عطا فرمایا۔ اسی نبوت کے منصب، اسی علم کامل کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ لوگ انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھتے، ان کے علم کامل کو دیکھتے اور دیکھ کر کئی بے دین میں داخل ہو جاتے، کئی گمراہ راہ پا جاتے۔ اسی طرح عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انبیاء کرام کو نبوت اور علم کامل عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو منصب ولایت عطا فرما کر انہیں منصب ولایت سے شرف بخشا اور منصب ولایت کے ساتھ ساتھ انہیں علم کامل عطا فرمایا۔ اسی علم کامل کو اور انہی کرامات کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ لوگ اولیاء کی کرامتوں کو دیکھتے، آپ کے علم کو دیکھتے اور راہ راست پر آ جاتے، بے دین کے دولت سے مالا مال ہو جاتے۔ عزیزان محترم، اولیاء کرام کی زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ان کی باطنی عبادت ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ایک پہلو ان کی ظاہری زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اس طرح کئی پہلو ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو علم کا ہے وہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں فرماتے ہیں وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، جب بھی کسی کو منصب ولایت عطا فرمائی تو اسے علم کامل عطا فرمائے، اسے عالم بنایا، اسے پہلے ظاہری علم عطا فرمایا، پھر اس کے بعد اسے منصب ولایت عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، انہی اولیاء کرام میں سے جس کو زمانہ
محبوب سبحانی، قطب ربانی، معشوق یزدانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتا ہے، جسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہی کی علمی سیرت کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو آپ اپنے قصبہ جیلان سے بغداد تشریف لائے۔ وہاں کے ائمہ، فقہا، فضلاء، محدثین، مفسرین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کے علم کو روایتاً، درایتاً، تجوید و قرأت کے ساتھ، اس کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا۔ اس طرح آپ نے کئی علوم حاصل کیے اور علوم میں آپ جامع معقولات و منقولات بن گئے۔ عزیزان محترم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے علم کو اس طرح حاصل کیا، عراق کے علماء بلکہ تمام دنیا کے علماء کے آپ مرجع و منبع و مرکز بن گئے۔ تمام علماء آپ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ حضور غوث اعظم کا علم کیا تھا؟ عزیزان محترم، حضرت خضر بن حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا۔ اس روایت کو بہجت الاسرار میں علامہ ابو الحسن شتنونی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ علم تفسیر، علم فقہ اور تمام علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اس طرح آپ نے مہارت حاصل کی کہ دنیا کے کئی کونوں سے آپ کی بارگاہ میں طالب علم آ کر علم حاصل کیا کرتے۔ آپ صبح شام اپنے مدرسہ اسلامیہ میں، اپنے مدرسہ نظامیہ میں درس علم دیا کرتے، درس حدیث دیا کرتے، درس تفسیر دیا کرتے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم نے کئی تشنگان علم کو اپنے علمی سمندر سے سیراب کر دیا۔ حضرت خضر بن حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ جب ظہر کی نماز آپ پڑھتے تو قرآن کریم کو آپ ساتوں قرأتوں میں، قرأت سبا میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ساتوں قرأتوں میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ آپ کے شہزادے شیخ عبد الرزاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے والد ایک جگید عالم تھے، آپ عراق کے علماء بلکہ تمام دنیا کے علماء کا آپ مرجع تھے، تو آپ کے پاس کئی فتوے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس فتویٰ آیا، اس روایت کو نقل کیا ہے بہجت الاسرار میں۔ آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا، اس فتوے میں سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں ایک ایسی عبادت نہ کروں جس عبادت میں کوئی انسان بھی، دنیا کا کوئی بھی انسان میرا شریک نہ ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ پوچھا کہ اگر یہ شخص ایسی عبادت نہ کرے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گے۔ حضور ارشاد فرمائے کہ یہ شخص وہ کون سی عبادت کرے جس کی وجہ سے اس کی قسم پوری ہو جائے اور اس کی بیوی کو طلاق نہ پڑے۔ یہ علماء عبد الرزاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عراق کے علماء کی بارگاہ میں یہ فتویٰ پیش کیا گیا۔ تمام علماء اس کے جواب سے عاجز آ گئے۔ جب پورے علماء اس فتوے کے جواب دینے سے عاجز آ گئے تو وہ جو فتویٰ تھا وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو آپ نے بغیر غور و فکر کے، بغیر کتابوں کے مطالعے کے، آپ نے برجستہ اس فتوے کا جواب ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو کعبے میں لے جایا جائے، مکہ مکرمہ میں اس شخص کو لے جایا جائے اور مطعف کو تمام انسانوں سے خالی کرایا جائے اور اس شخص سے کہا جائے کہ تو کعبے کا طواف کرنا شروع کر دے۔ یہ ایسی عبادت ہوگی کہ اس عبادت میں دنیا کا کوئی انسان بھی اس کا شریک نہیں ہوگا۔ اس طرح اس شخص کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق پڑنے سے اس کی بیوی محفوظ ہو جائے گی۔ عزیزان محترم،
حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ حضور غوث اعظم کا علم کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، علم میں حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے کا ایک واقعہ جس کو عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اور علامہ ابو الحسن شتنوری علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب بہجت الاسرار میں ذکر کیا۔ اس دور کے ابو العباس احمد بغدادی جید عالم تھے، اور امام جوزی علیہ رحمہ جو اپنے وقت کے بڑے محدث مفسر ایک فقیہ تھے، یہ دونوں بزرگ حضور غوث اعظم کی محفل میں پہنچے، حضور غوث اعظم کی مجلس میں پہنچے۔ اس میں جو ایک امام جوزی علیہ رحمہ تھے، انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، جب یہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حضور غوث اعظم اس تلاوت کو سماعت کر رہے تھے، اور یہ دونوں بزرگ جب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، تلاوت ختم ہوئی تو حضور غوث اعظم نے اس قرآن مقدس کی ایک آیت کی ایک تفسیر فرمائی، تو ابو العباس احمد بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ساتھی امام جوزی سے پوچھا، چونکہ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، انہیں پوچھا کیا تم اس تفسیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس تفسیر کو جانتا ہوں۔ پھر حضور غوث اعظم نے اس آیت کی دوسری تفسیر فرمائی تو انہوں نے پوچھا کیا تم اس تفسیر کو بھی جانتے ہو؟ امام جوزی علیہ رحمہ نے کہا ہاں میں اس تفسیر کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی تیسری تفسیر کی۔ جب ان کے ساتھی نے پوچھا کہ امام جوزی کیا تم اس تفسیر کو جانتے ہو؟ امام جوزی علیہ رحمہ نے کہا ہاں میں اس تفسیر کو بھی جانتا ہوں۔ اس طرح حضور غوث اعظم نے قرآن کی ایک آیت کی 12 تفسیریں آپ نے فرما دی، تو ان کے ساتھی ابو العباس بغدادی علیہ رحمہ نے امام جوزی سے پوچھا کیا تم ان تفسیروں کو جانتے ہو؟ امام جوزی نے کہا ہاں میں ان تمام تفسیروں کو جانتا ہوں۔ پھر حضور غوث اعظم نے جب 13ویں تفسیر فرمائی اور جب انہوں نے اس تفسیر کو سنا تو کہا واللہ میں اس تفسیر کو نہیں جانتا، میری علم کی حد تو یہی تک ہے کہ میں اس کے آگے نہیں جانتا۔ اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی آپ نے 40 تفسیریں فرما دی، اور 40 کی 40 تفسیریں سن کر امام جوزی علیہ رحمہ نے کہا کہ بخدا میں اس تفسیر کو نہیں جانتا۔ جب آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں فرما دی، پھر اتنا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا پوری مجلس کے لوگوں پر ایک حیرت اور ایک تعجب طاری ہو گیا۔ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ان تفسیرات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں ڈوب گئے، اور تمام نے اپنے کپڑوں کو چاک کر کے اللہ کی محبت میں حالت جذب میں جنگلات کی طرف نکل گئے۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام قطبیت سے مجھے مشرف فرمایا۔ وہ مقام قطبیت کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں مقامکم العلا جنح ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی۔ اولیاء اکرام سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے اولیاء سن لو، میں جانتا ہوں تمہارا مقام بلند ہے، لیکن تمہارے مقام سے میرا مقام کئی بلند ہے، اور وہ اسی طرح بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّبَارِ، اگر میں اپنے علم کے راز کو سمندروں پر ڈال دوں تو وہ میرے راز کی وجہ سے پورے سمندر سوکھ جائیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَصَارَ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ
بین الرمال، فرماتے ہیں اگر میں اپنے علم کے راز کو پہاڑوں پر ڈال دوں تو میرے راز کی وجہ سے وہ پہاڑ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، فرماتے ہیں اگر میں اپنے علم کے راز کو آگ پر ڈال دوں تو وہ آگ بھی میرے علم کے راز سے ٹھنڈی ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے علم کے راز کو میت پر ڈال دوں تو وہ میت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میرے راز کی تابش سے اٹھ کر زندہ کھڑا ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت المنالی، اے میرے مریدوں تمہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، حضور غوث اعظم کا مقام قطبیت کیا تھا؟ اللہ اللہ، آپ دنیا کو کس طرح دیکھتے؟ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تھا حضور غوث اعظم کا علمی مقام، یہ تھا حضور غوث اعظم کا مقام قطبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ دن و رات بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر اجازت لے کر گزرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي، کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جو میری بارگاہ کی اجازت کے بغیر گزرے۔ جو بھی دن تمہارے اوپر طلوع ہوتا ہے، جو بھی مہینہ تمہارے اوپر طلوع ہوتا ہے، جو بھی ساتھ جو بھی لمحہ تمہارے اوپر طلوع ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام میری اجازت سے طلوع ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تھا حضور غوث اعظم کا علمی مقام۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں جو آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اپنی نسبت کو حضور غوث اعظم کی طرف پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوں تو اللہ اپنے حبیب کے وسیلے معاف فرمائے، میرے کہنے کو آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس گفتگو کو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔